تھینک یو. خدا یسوع مسیح میں اور سب بہن بھائیوں اور بیٹوں اور بیٹیوں کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی ہو. خدا کے لوگوں میں سب سے چھوٹا اور اس کی بھیڑوں میں سب سے چھوٹی بھیڑ. صرف خدا کی نہ تو میں عالم فاضل ہوں نہ اسکالر ہوں، صرف ایک ذریعہ، ایک وسیلہ خدا کی طرف سے تاکہ اس کی بات آپ تک پہنچ سکے. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں. پر بہت سارے سوالوں کے جواب آج آپ کو ملنے والے ہیں. بہت سی زندگیاں آج سیکھنے والی ہیں اور ہم ایمان اور خدا کی محبت اور اس کی شکتی میں آگے بڑھنے والے ہیں. مقدس لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب میں بہت سارے بھید خدا نے میرے لیے ان میں سے کھولے اس واقعہ کے وسیلہ سے جو اس میں تحریر ہے. یرو وہ جگہ ہے جہاں قوم اسرائیل ملک کنعان میں گئی تو پہلا جو واسطہ ان کو پڑا وہ یرو کے شہر سے تھا، جس کی فصیل اتنی بڑی تھی کہ وہ 6 گھوڑے ایک ساتھ دوڑتے تھے اس کے اوپر، اتنی موٹی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب قوم اسرائیل نکلی وہاں سے اور اس کا بڑا روپ دار قوموں نے سنا، کیونکہ مصر اس دور میں جو ہے وہ ایک تجارتی شہر تھا، دنیا بھر سے لوگ تجارت کیا تھے ادھر، تو انہوں نے سنا ہوگا کہ وہ قوم آ رہی ہے، تو انہوں نے میں ایمان کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے فصیل بنائی ہوگی کہ وہ آ رہے ہیں تو وہ ہمیں نقصان نہ دے پائیں اور ہمیں سر نہ کر پائیں، ہمیں مار نہ پائیں، اس لیے انہوں نے اس دیوار کو بنایا. اور یہ وہ شہر ہے جو سب سے پہلے ان کے راستے میں آیا اس کا ملک میں آنے سے. اور خدا نے اس کی دیواریں گرائی اور خدا نے اس کے لیے جو حکم وہاں دیا تھا وہ یہ تھا خدا کا کہنا کہ یہ شہر پھر آباد نہیں ہوگا. جو بھی اس کو بنانا چاہے گا، جب وہ بنیاد رکھے گا تو اس کا پہلوٹا مرے گا، اور جب ختم کرے گا تو اس کا سب سے چھوٹا. تو یہ ایک نشانی تھی، یعنی کہ خدا نے کے حکم میں زندگی بھی ہے اور نہ ماننے میں موت ہے. خدا کو حکم تھا کہ یہ تعمیر نہیں ہوگا، اور اگر نافرمانی کرے گا تو یہ سزا ہے، پہلوٹا بھی کھو دے گا اور سب سے چھوٹا جنریشن ختم. دیٹ مینس لیکن بادشاہ اسرائیل کے بادشاہ نے اس کو بنایا، اور جس نے اس کو بنایا اس کا پہلوٹا بھی مرا اور اس کا چھوٹا بھی مرا، اور یہ شہر آباد کر کے انہوں نے دم لیا، پر وہ اس میں رہے اور اس کو آباد کیا. مجھے یہ بائبل میں بڑی اچھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، یعنی کہ ہم اندھیرے میں چل رہے ہیں. بہت سارے سوالات ہیں جو ہمیں الجھن میں ہیں، ہمیں سمجھنے چاہتے ہیں پر ہمیں کوئی راستہ نہیں ملتا کہ ہم کس طرح سے ان چیزوں کو سمجھیں. خداوند جو ہے وہ یہو سے ہو کے جاتے ہیں، اور یہو کے لیے اس کا حکم ہے کہ یہ آباد نہیں ہوگا، پر یہ وہاں سے جاتا ہے. اسرائیلی یہودی نہ تو یہو میں رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور نہ ہی وہ سامری میں رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے جو 2 واقعات ان کی زندگی میں ہوئے، وہ سامری کی تعریف کی، اس نے سامریوں کی تعریف کی، اور یہو میں رہنے والے کے بندے کی تعریف کی. اور جب خدا کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ خطا نہیں کرتا. اور جب یہ وہاں یہو سے ہو کے جا رہا ہے تو وہاں ایک آدمی قد چھوٹا ہے، وہ یسوع کو دیکھنا مانگتا ہے، وہ اس کا طالب ہے. وہ کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، بھیڑ بڑی ہے، ہزاروں کی بھیڑ ہے، وہ تلاش کر رہا ہے کہ کس طرح اس کو دیکھوں، میں اس کو پکاروں. اس کا طالب ہے اور اس کو جگہ نہیں مل رہی اور کچھ نہیں ہوتا، تو وہ چھوٹے قد کا بندہ درخت پہ چڑھ جاتا ہے اور درخت پہ چڑھ کے وہ یسوع کو دیکھ رہا ہے. اور خداوند اتنی بھیڑ میں اسی کو پکار کے نیچے آ گیا، مجھے تیرے گھر جانا ہے.
اور جب مجھے تیرے گھر جانا ہے، اور وہ گھر گیا، اس نے کہا وہ کلیکٹر ہے، ٹیکس کلیکٹر ہے، اس نے کہا جتنا مال میں نے لوگوں سے نہا کے لیا میں دونا واپس کرتا ہوں۔ وہ اپنے ان گناہوں سے، غلطیوں سے جو اس نے کی ہیں معافی مانگتا ہے، وہ شرمندہ ہے، اور جب وہ ان باتوں سے شرمندہ ہے تو خداوند اس کے لیے بڑے خوبصورت الفاظ ادا کرتا ہے۔ اس نے کہا جو میں نہ حق لیا وہ دیتا ہوں، بلکہ میں دگنا ادا کرتا ہوں، اور میں آج کے بعد یہ کروں گا ہی نہیں کہا۔ آپ جانتے ہیں زندگی کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اس یہ جو واقعہ ہوا ہے نا، اس نے میری زندگی بدلی ہے، اس نے میرے بہت سارے سوالوں کا جواب مجھے دیے، کیونکہ جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک چیز نے کلک کیا، اور میں نے ڈھونڈنا کیا، اور میں نے چیزوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے، اور خدا نے بہت سارے سوالات کے جواب مجھے دیے۔ زکئی کا مطلب ہے پیور۔ اتنی بڑی بھیڑ میں اس کو کیا ملا؟ ایک بندہ ملا جو پیور تھا۔ اس نے اس کو دیکھا، اور خدا غلطی اور خطا نہیں کرتا، یہ بات ذہن میں رکھے۔ نہ وہ ناکام ہوتا ہے، انسان ناکام ہوتا ہے۔ خدا وہ 6 لاکھ فوج کو لے کے نکلا، صرف 2 گئے، خدا ناکام نہیں ہوا، وہ لوگ ناکام ہوئے جو نہیں پہنچ سکے اس ملک میں، وعدے کی سرزمین میں، وہ ناکام ہوئے وہاں پہنچنے میں اپنی حرکتوں اور اپنے بے اعتمادی کی وجہ سے۔ خدا کامیاب ہوا کیونکہ وہ اس کی جنریشن کو لے کے گیا۔ اور کیوں لے گیا؟ کیونکہ اس نے تعلیم پائی، شریعت کی تعلیم پائی، خدا کے احکام کی تعلیم پائی، اس لیے وہ نسل چلی گئی اس میں، کیونکہ وہ انہی مصری علوم کو مانتے، انہی دیوی دیوتوں کو پوجتے رہے، وہ انہی کے پیچھے چلتے، اس لیے وہ ادھر ہی رہ کے دیا۔ اور خدا نے ان کو عمر بھی پوری کرنے دی، موقع بھی دیا۔ 40 سال بہت ہوتے ہیں۔ جو نکلے تھے وہ جوان تھے، بڑے بھی تھے، بزرگ بھی تھے۔ جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے، جو چھوٹے تھے انہوں نے تعلیم پائی، اور وہ اس ملک میں چلے گئے۔ یہاں یریحو کو تعمیر کرنا خدا کو حکم تھا، نہیں بنانا، پر خدا اس میں جاتا ہے۔ سامریوں سے کوئی لین دین نہیں رکھتے، پر خدا سامریوں میں جاتا ہے۔ وہ کیوں جاتا ہے؟ وہ یریحو میں بھی کیوں جا رہا ہے؟ اور جب یریحو میں گیا اور اس زکئی نے اس کو بلایا دیکھنے کے لیے، وہ اس کا بے چین تھا، اور اس کی بے چینی اس پر نگاہ کی، اس نے دیکھا ہی ہے پیور ہارٹ۔ تو خداوند نے اتنی بھیڑ میں، ہزاروں کی بھیڑ میں، صرف اس کو کہا تو نیچے اتر جا، مجھے تیرے گھر جا۔ جو خداوند نے الفاظ اس کے لیے ادا کیے وہ ہمارے لیے بڑے باعث برکت ہیں۔ خدا کی حکمت بہت بلند ہے، اور جیسے جیسے میں اس کو سمجھتا جا رہا ہوں، اس کی حکمت کو، آپ یقین کریں میں چھوٹا ہوتا جاتا ہوں، اور میں کہتا ہوں خدا مجھے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو واقعی خواب سے بھی گزرے ہیں، تیری حکمت تیری دانائی کی بات ہے۔ اور خداوند نے اس کے الفاظ کے متی لوکا کی اس کا 19واں باب اور اس کی 9 اور 10 آیت کو پڑھیے گا۔ خداوند نے اس کے لیے جو الفاظ ادا کیے بڑے زبردست ہیں۔ یسوع نے اس سے کہا، لوک 19 ورس 9 and 10۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دیتا ہے۔ یہ کھوئے ہوئے کون ہے؟ اب جانتے ہیں؟ اور وہ ابراہم کی اولاد ڈھونڈنے آیا ہے، وہ جو سے کائنات کو بنایا، اس نے جو وعدہ اس کے ساتھ کیا، جو اس کے ساتھ پیور تھا، وہ اس کی اولاد کو ڈھونڈنے اس نے بھیجا اپنے بیٹے کو، جا میرے لوگوں کو ڈھونڈ کے لا۔ اس کے پاس ایک پیمانہ ہے ڈھونڈنے کا۔ ہمارے بلڈ گروپ کیا ہے؟ اے پازیٹیو، اے نیگیٹو، بی پازیٹیو، بی نیگیٹو، اے بی نیگیٹو، اے بی پازیٹیو، او نیگیٹو، او پازیٹیو، 3 ہی گروپ ہے بیسیکلی، 4 ہے۔ تو جو گروپ خدا نے بنائے ہیں وہ جانتا ہے کہ یہ ان کا مطلب کیا ہے، اور اس آیت نے میرے ذہن کو کھول دیا کہ اس نے کہا ابن آدم کیوں آیا ہے؟ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے۔ کس کو؟ باپو جی سکھ سے آئے ہیں نا، آپ ایسے سکھ سے مسیح میں نہیں آ گئے، آپ کو ڈھونڈا ہے اس نے۔
Praise the Lord. Praise the Lord. میرے دادا کا نام بیلی رام ہے. میرے دادا تجھے ڈھونڈا ہے اس نے. وہ جو کھو گئے ان کو ڈھونڈنے آیا ہے. بہت بائبل میں ذکر ہمیں ملتا ہے, ہمیں 2 ہی قوموں کا ذکر ملتا ہے ابراہیم کی اولاد میں سے, جن کو بہت اہمیت دی گئی اور ہم انہی پہ زور دیتے ہیں, انہی کے بارے میں جانتے پہچانتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں روحانیت, اسپرچولیٹی, بائبل جو ہے وہ گھومتی نظر آتی ہے مڈل ایسٹ میں, یعنی کہ ایسٹ کے مڈل میں. مڈل ایسٹ کا مطلب ہے ایسٹ کا مڈل. ادھر ہی ہمیں ساری بائبل, بیبلون اور یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. اور ہمیں اسماعیل کا ذکر ملتا ہے, اس کی اولاد کا ذکر, سب سے زیادہ ذکر کس کا؟ اسحاق کا, اس کی اولاد کا ملتا ہے. پر خدا کا وعدہ جو ابراہیم سے تھا وہ یہ تھا کہ آسمان کے تاروں کو دیکھ, تیری اولاد ایسی ہوگی. اور میں نے خدا کے اس وعدے کے مطابق جو اس نے اس کے ساتھ کیا, خدا کے بلند آواز کو دیکھا. وہ 99 ایئرز کا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو بوڑھا ہو گیا. اس کی وائف بھی کہتی میں تو بوڑھی ہو گئی, اب تو میں وہاں بننے کے قابل نہیں. اور اس نے کہا نہیں, اگلے موسم بہار میں آؤں گا, تیرے بیٹا ہوگا. آپ جانتے ہیں خدا کے اس کلام کے بعد ابراہیم کی زندگی میں اولاد کی کثرت کی برکت پیدا ہوئی. صرف اسحاق پیدا نہیں ہوا, اس سے پہلے اسماعیل بھی تھا. پر یہ کلام جو خدا نے اس سے کیا, اگلے موسم بہار میں آؤں گا, وہ سوچ کہہ رہے ہیں ہم تو بزرگ ہو گیا, بوڑھے ہو گیا, 100 سال ہونے والا ہوں, 99 کا ہو گیا. وہ کہتی میں 90 سال کی ہو گیا, اب تو میری حالت ہی گئی کہ میں ماں بن سکوں. اور اس نے کہا میں اگلے موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا. خدا نے کہا تیرے بیٹا ہوگا. اس کلام نے ابراہیم کی زندگی میں اولاد کی کثرت کی برکت کو جاری کیا. اس نے اس کو قبول کیا. جیسے اس نے اس کو قبول کیا, خدا نے کہا ہے ایسا ہوگا. اس کی زندگی میں اولاد کی برکت پیدا ہوئی اور کثرت کی برکت پیدا ہوئی. ابراہیم کے پہلا اٹھا, اس کا جو پہلا بیٹا تھا وہ لونڈی ہاجرہ سے, مصری عورت تھی, اس سے ہوا اسماعیل. لیکن دوسرا جو وعدے کا فرزند ہے وہ سارا سے پیدا ہوا ابراہیم کے 100 سال کی عمر میں. 100 کا مطلب 100 خالص, 100%. اس سے پیدا ہوا اور اس کلام کے وسیلہ سے اس کی زندگی میں کثرت پیدا ہوئی. ابراہیم کے یہی نہیں تھے, 127 سال کی تھی جب سارا کا انتقال ہوا. سارا کا انتقال ہوا تو وہ 127 ایئرز کی تھی. خدا کا وعدہ جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ تجھ سے قومیں پیدا ہوں گی, قوموں کے جتھے, ملٹیپل نیشنز, بہت زیادہ قومیں, ملٹیپل نیشنز پیدا ہوں گی. اور یہی نہیں, یہ بہت بڑا وعدہ تھا خدا کا. جس طرح ستارے میں فرق ہے, اس کی فضا میں, ماحول میں فرق ہے, اس کی ساری چیزوں میں فرق ہے, مختلف قومیں پیدا ہوں گی تجھ سے, تجھ ایک سے. اور تو جو کہتی ہے بانجھ ہوں, تجھ سے قومیں پیدا ہوں. اور 127 سال کی جب سارا مرتی ہے تو ابراہیم ایک اور بیوی کرتا ہے. ابراہیم کے 2 ہی بیٹوں کا بڑے کثرت سے ذکر ہے, اور ابراہیم کے 8 بیٹے ہیں. پیدائش کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی 1 سے 6 آیت کو ہم پڑھتے ہیں. جینیسس 25 1 to 6. اور یہ جو پورا باب ہے اس میں پوری ابراہیم کی جنریشنز کا ذکر ہے. اس کو اسماعیل کی بھی آگے جو ہے, اسماعیل سے جو اولاد پیدا ہوئی, اور اسماعیل سے جو 12 سردار پیدا ہوئے, 12 بیٹے ہوئے اسماعیل کے. بیسکلی آپ اسماعیل کو مت دیکھیں, اس کے باپ کو دیکھیں. اس کا باپ کون ہے؟ ابراہیم. اور 3 مذاہب ایسے ہیں جو مسیحی ہے, اور جو مسیحی ہیں, اور جو اسرائیلی ہیں, یہودی ہیں, اور اس کے بعد مسلمان ہیں. یہ خدا وحد پر یقین رکھنے والا ہے کہ ایک خدا ہے. اور یہ جو
بنی کتورا سے اور اس کے بعد ابراہیم نے اولاد کی پیدا ہوئی، یہ اس کے بیٹوں کا ذکر یہاں آپ کو ملتا ہے 25ویں باب میں، پڑھیے گا 1 سے 6 تک۔ اور ابراہیم نے پھر ایک اور بیوی کی جس کا نام کتورا تھا، اور اسے زمران اور یقسان اور بیدان اور مدیان اور اسباط اور سوق پیدا ہوئے، اور یقسان سے سبا اور دوان پیدا ہوئے، اور دوان کی اولاد سے اسوری اور نتوسی اور لومی تھے، اور مدیان کے بیٹے ایفا اور ایفر اور حنوک اور عبیدہ اور دوا تھے، یہ سب بنی کتورا تھے۔ اور ابراہیم نے اپنا سب کچھ اظہار کر دیا، اور اپنی ہموں کے بیٹوں کو ابراہیم نے بہت کچھ انعام دے کر اپنے جیتے جی ان کو اپنے بیٹے زہار کے پاس سے مشرق کی طرف یعنی مشرق کے ملک میں بھیج دیا۔ آپ کدھر سے آئے ہیں؟ مشرق سے آئے ہیں۔ مڈل ایسٹ جو ہے یہ مشرق کا وسط ہے، سینٹر ہے، اسی لیے آپ کو جتنی اسپرچولیٹی اور بائبل کے واقعات اور خطوط اور سارے خدمت کے کام ملتے ہیں وہ مشرق سے ہیں، وہ مڈل ایسٹ میں ملتے ہیں آپ کو۔ اور خدا کی مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی تھی جب میں نے اس کو پڑھا تھا کہ خدا نبوکدنصر کہتا ہے یہ میرا خادم ہے، اس کو چڑھا لایا قوم مصر پر، 70 سال اس کی سیری میں جائیں۔ جس دور کی یہ بات ہوئی ہے ابراہیم کے دور کی، اس دور میں ہمارا انڈیا نہیں تھا، اس دور میں جتنی بھی آبادی تھی وہ ایسے ہی تھی۔ اور آپ کا جو مڈل ایسٹ ہے، وہ آپ کا جو مشرق آتا ہے، اس میں آپ کا ترکی ہے، اس میں آپ کا مصر ہے، اس میں آپ کا ایران ہے، اس میں آپ کا عراق ہے، اس میں آپ کا یمن ہے، اس میں آپ کا شام ہے، اس میں آپ کا جارڈن ہے، اس میں آپ کا فلسطین ہے۔ یہ آبادی جب یہ قومیں بڑی آگے انہوں نے کہ جگہ کم ہوتی گئی ہے کیونکہ زمین بٹی نہیں تھی، یعنی کہ زمین پر خالی پڑی تھی، اس طرح جو قبیلے آگے بنتے گئے وہ یہاں سے آگے بستے گئے، پھر وہ آگے بستے گئے، اس میں جب آبادی ہوئی تو انہوں نے آپ کہیں اور اپنے خاندان کے حساب سے انہوں نے آگے جگہ گھیر لی، اس کو چار دیواری کر لیا اور وہاں بسنا شروع ہو گئے، اور یوں یہ ہمارا افغانستان، انڈیا اور چائنا یہ آگے آبادیاں بڑی۔ لیکن یہاں جو مشرق کا ذکر ہے یہ بیبلون کا علاقہ ہے، یہی علاقہ ہے سارا، اس لیے ہمیں ساری اسپرچولیٹی بائبل کی اسی علاقے میں ملتی ہے۔ یہ جو 6 بیٹے ہیں نا یہ بھی ابراہیم کے ہیں، اس نے ابدی عہد کے لیے ایک کو چنا تھا، ابدی عہد کے لیے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ باپو جی نے اگر پاسٹر ببلو کو خدا کی راہ کی تعلیم دی ہے تو باقی بچوں کو نہیں دی ہوگی، بیٹیوں کو نہیں دی ہوگی؟ تو ابراہیم نے اسحاق کو خدا کی راہ کی تعلیم دی تو باقی کو نہیں دی ہوگی؟ اسماعیل کو نہیں دی ہوگی جب تک وہ تو 12 سال کا ہے اس ٹائم، وہ تو بعد میں جا کے جو ہے نا وہ الگ ہوا یا اس کو بھیج دیا گیا، کیونکہ سارا نے یہ ریکویسٹ کی اور خدا نے کہا ہاں اس ٹھیک ہے، پر اس نے اس کو خالی ہاتھ تو نہیں دیا، اس نے اس کو جانے دیا۔ یہ جو اسوری ہیں یہ بھی ابراہیم کی اولاد ہے جو حملے کرتے رہے اسرائیل پر، اور یہ جو سبا ہے، سبا کی ملکہ جہاں سے آئی تھی، یہ بھی ابراہیم کی اولاد ہے، اور آج جو ایتھوپیا ہمیں نظر آتا ہے یہی سبا ہے اور یہی ابراہیم کی اولاد ہے، یہ بھی ابراہیم کی اولاد ہے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ صرف ابراہیم کی اولاد میں ہمیں جو اہمیت بائبل میں نظر آتی ہے یا جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ ابراہیم کی جو اولاد اسحاق اور اس کی اولاد یہ ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ تو پھر آپ کدھر سے آئے ہیں؟ یہ کون ہے جو ڈھونڈنے نکلا ہے؟ یہ کس کو ڈھونڈنے نکلا ہے؟ یہ ابراہیم کی اولاد کو ڈھونڈنے نکلا ہے۔ یہ صرف اسحاق کی اولاد کو ڈھونڈنے نہیں نکلا، یہ اسماعیل میں سے پیور ہارٹ ڈھونڈنے نکلا ہے۔ یہ کتورا کی ان 6 بیٹوں کی اولاد میں سے بھی ان کو ڈھونڈنے نکلا ہے، اور خدا نے یہ سارا جو مشرق کا ملک اور مشرق کا علاقہ ہے یہ سارا خدا نے ابراہیم کو دیا، اسی لیے یہ آج بھی وہاں نظر آتے ہیں آپ کو۔ امریکہ چاہے ایسے لے لے ان کو، ایسے، پر جو خدا نے ٹھہرایا ہے ابراہیم کی اولاد کے لیے، جو اس نے دے دیا نا اس کو کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ انسان کے منصوبے کچھ بھی ہوں، وہ کہتا ہے پر خدا کے ارادے قائم رہتے ہیں۔ ہم ایسے نہیں آگے، اس نے ڈھونڈا ہے آپ کو،
آپ کا جسمانی آپ کا روحانی لنک ہے ابراہیم سے کہیں نہ کہیں. اور خداوند کے یہ الفاظ کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا اور رہتا کہاں ہے؟ یرو میں، ناپاک جگہ پر جس کو خدا نے کہا نہیں بنانا نہیں قائم کرنا. یہ وہاں بھی گیا کس کو ڈھونڈنے؟ ابراہیم کی اولاد کو. اس نے کہا یہ ابراہیم کا، یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے. ان کو نہیں پتا، اس کو پتا ہے. جو ڈھونڈنے نکلا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ کون ہے. اور اتنی بھیڑ میں اس نے اس کے لیا کیونکہ وہی اس کا ہارٹ ہی پیور تھا، اس کا دل ہی پیور تھا خدا کے لیے، تو تعلق تھا اس کا. اس نے اس کو پکارا تو آ جا. اور اس نے اسے کچھ نہیں کہا کہ تو کیا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، کچھ بھی نہیں کہا. اس نے آپ ہی اپنے گناہ خطائیں مان لی. اس نے گناہ کو اپنی زندگی سے خود ہی دور کر دیا. اس نے نافرمانی کو اپنی زندگی سے نکال دیا. اس نے ایمان اور دماغ بھروسے کر کے خدا میرے گھر میں آ گیا. اب میں کچھ چھپا نہیں سکتا اس سے. یہ سب جانتا ہے جو بدروہوں پر اختیار رکھتا ہے، جو کلام میں قدرت والا ہے، جو جلال میں قدرت والا ہے، جو ہر چیز میں قدرت والا ہے. میں کچھ نہیں چھپا سکتا. اس نے خود ہی اپنے گناہ مان لیا، اس کو چھوڑ دیا. قوموں میں جو بھیجتا ہے نا، وہ آپ کو، اپنے لوگوں کو، اپنے برگزیدوں کو، چنے ہوئے کو، لوگ ہی ڈھونڈ رہے ہیں اپنے پیور ہارٹ، پیور لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. کون ہے جو اس کا طالب ہے؟ پکڑ کے تو وہ کسی کو بھی لا سکتا ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ کسی کو بھی اپنے سے جھکا لے. پر کیوں لکھا ہے خدا کے کلام میں؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دلوں پر نگاہ کرتا ہے. وہ چہرے نہیں دیکھتا، وہ قد کار نہیں دیکھتا، وہ پیسے اور دولت کی حیثیت نہیں دیکھتا. وہ شان و شوکت دیکھتا کہ وہ he is above all the things of the universe. اس کے نزدیک کسی سونے چاندی سب چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں. وہ پیور ہارٹ ڈھونڈتا ہے جو اس کا طالب ہو، جو اس پر ایمان یقین رکھنے والا ہو. اور اس نے جو سلیمان جو سبا کی ملکہ نے جو جب اس کو انہوں نے لے کے آئی اور بڑا سونا چاندی لے کے آئی، دیوار رچ پیپل، خدا نے ان کو بھی برکت دی. آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر خدا نے ابراہیم کو برکت دی تو اس نے لوط کو برکت نہیں دی؟ اور لکھا ہے کہ خدا ہی نے اس کو بتایا کہ لوط کو خدا نے ابراہیم کے سبب سے برکت دی، کیونکہ وہ اس کے ساتھ جڑا رہا. اس کا ایمان ابراہیم کی طرح نہیں تھا، اور تو بھی اس نے اس کو برکت دی ابراہیم کی وجہ سے. خدا کے لوگوں سے جب آپ جڑتے ہیں نا، وہ آپ کی زندگی میں کئی برکتیں جاری ہوتی ہیں. اور کیا کہتا ہے پالوس؟ کہتا ہے اگرچہ وہ غریب نظر آتا ہے، اگرچہ ہم غریب نظر آتے ہیں، پر بہتوں کو دولت مند بنا دیتے ہیں. پاسٹر خادم غریب نظر آتا ہے، پر وہ دولت کو بکھیرتا ہے، تو برکت کو جاری کرتا ہے، وہ زندگیوں کو برکتوں کو ڈیرتا ہے. خدا نے اس کو ایسا رکھا. کتنی زیادہ پراپرٹیوں کا ذکر ملتا ہے آپ کو یشوع کی زندگی میں، اور کتنا پراپرٹی کا ذکر ملتا ہے آپ کو الیشا کی زندگی میں، یرمیا اور ایلیا کی زندگی میں، عیسائی کی زندگی میں. کتنا ذکر ملتا ہے آپ کو سیمول کی. وہ کہتا میں نے کسی کا گدھا بھی نہیں لیا، اگر کسی کو چاہتا بھائی مجھے جیتے جی بتا دو. لیکن برکت جاری کرنے کے لیے خدا نے ان کو لیا، کیونکہ they are connected with the universal God. یہ ابراہیم کی اولاد کو ڈھونڈنے نکلا ہے. یہ جو روئے زمین پر ابراہیم کی اولاد جو بڑی اور پھلی اور پھولی اور پھلی. اچھا، ہیکل میں آپ کو پتا ہے کہ ہیکل میں غیر قوموں کا ہاتھا بھی رکھا گیا تھا. ہیکل کے اطراف میں جب اس کی چار دیواری کی بنایا گیا تو اس کے دونوں طرف حصہ رکھا گیا غیر قوموں کے لیے، پر یہ غیر قوموں کو آنے نہیں دیتے تھے. انہوں نے کہا صرف رب ہمارا ہے، یہ ہوا ہمارا ہے، کسی کا نہیں. اور داؤد جو کہتا ہے نا، اونچا ہو میرے خدایا، قوموں سے تیرا جلال ظاہر ہو. یہ اس کی خواہش، اس کی محبت کا اظہار ہے ان لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے، وہ جانے پہچانے اس کو، کیونکہ اس کی پریزنس کدھر ہوتی ہے؟ ہیکل میں. لیکن وہ چاہتا ہے کہ خدا اونچا ہو، سب قوموں پر اس کا جلال ظاہر.
सब कौमें इसको जाने, सब कौमें इसको देखें, सब कौमें इसको पहचाने। Praise the Lord. और ये जो कभी बेबीलोन चढ़ जाते हैं इसराइल पे और कभी असूरी चढ़ जाते हैं, तो ये कौन है? ये भी इब्राहिम की औलाद ही है, वो इन्हीं को देता रहा। और आज जितना इलाका मिडिल ईस्ट का हमें हमारे जो मुसलमान भाइयों के पास नजर आता है, ये इब्राहिम की औलाद को दिया उसने, किसी और के पास नहीं है, उसी की औलाद के पास है। पर ये जो खुदा इस रोए जमीन पर उसकी मोहब्बत, उसका प्यार है, क्योंकि जमीन कर्ज में इतना ज्यादा चली गई कि पूरी जमीन नाराज हो गई। पानी तक, समुद्र का पानी, दरियाओं का पानी, नहरों का पानी, हर एक चीज जो है वो इस तरह से खुदा की निगाह में बदल गई है और गदरी हो गई और गंदी हो गई और नापाक हो गई है कि अब खुदा ने इरादा कर लिया, यसाया के मुताबिक मुसम्मम यानी कि पक्का इरादा कर लिया है कि खुदा की जमीन को खत्म करके नई जमीन बनाएगा। आप क्या लगता है कि हम जो गैर कौमों से, हम जो गैर कौमें हैं, समझते हमें नहीं पता हमारे मौजूदात कैसे थे, कौन से थे, कहाँ थे, और इब्राहिम ने क्या अपनी औलाद को तालीम नहीं दी होगी खुदा की राह में? यकीनन उनके बेटे, और जब तक वो उसके साथ जुड़े रहे उनको तालीम देता रहा, और जब वो चले गए तो मानते भी रहे होंगे। लेकिन वक्त के साथ जब हालात बदले, शैतान ने गुमराह किया, वो बुत परस्ती और जादूगिरी और सारी चीजें चली गई। इसलिए आपको मजूसी भी मशरक से आते होते हैं, वो भी मशरक से, इसी इलाके से ही गए थे, मशरक ईस्ट। वो इन्हीं से गए, क्योंकि जिन इल्म को वो मानते थे, ये इब्राहिम की जो औलाद के कतूरा के बेटे जिस इल्म को मानते, उसमें इल्म नजूम सबसे ज्यादा आम था। और आम में क्या ऐसे ही खुदा ने जो था उनको वो सितारा दिखा दिया, क्योंकि वो उस इल्म के जानने वाले थे, मानने वाले थे, इसलिए खुदा ने उनको भी खुशखबरी दी। वो भी इब्राहिम की औलाद थे जो आके सजदा किया जिन्होंने उसको। हम पाकिस्तान से, इंडिया से, ईस्ट से, जहां से भी हैं, हम अगर खुदा में आए हैं, उसने ढूंढा है, उसने आपकी तलाश की है। वो गलियों में, मोहल्लों में, शहरों में पुकारता है, इब्राहिम की औलाद ढूंढ रहा है। और जो खालिस दिल और खालिस नीयत के साथ उसको पुकारता है, वो कहता है ये इब्राहिम की औलाद, आजा भाई, मुझे तेरे घर जाना, मुझे तेरे साथ रहना, मुझे तुझे निजात देनी है अबलीस से, गुनाह से, मुझे तुझे मौत से बचाना है, और तुझे नए अबदी सल्तनत में बादशाह में लेके जाना है। खुदा को पसंद आया कि इससे पहले कि ज़मीन को ख़त्म करे, इस नाराज़गी को ख़त्म करे, इस पुलिस के इख्तियार को ख़त्म करे, उसको पसंद आया कि ज़मीन से इब्राहिम की औलाद को ढूंढ। इस वाक़े में खुदा की मोहब्बत, उसकी बड़ी वफादारी नजर आती है। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि हाउ मच ही लव्ड अब्राहम। हम एक पेशेंट को भी पढ़ते हैं, प्रोफेसी, जो हमें इस बात की, जो बात मैं कर रहा हूँ उसके बारे में हमें मसीह जो है वो आगाही देगी, और वो है यसाया 2 बाब उसकी पहली 4 आयत को हम पढ़ते हैं। यसाया 2 बाब पहली 4 आयत की खुदा क्या कर रहा है, उसका जो वादा है वो इस बात में नुमाया होता है। वो बात तो यसाया बनी आमोस ने यहूदा और यरूशलेम के हाथ में रोया में देखी। हाँ जी, पहली बात यहूदा जिसको खुदा ने चुना, जिसमें से खुदा यीशु मसीह पैदा हुए, फिर यरूशलेम के बारे में। आखिरी दिनों में यूं होगा कि आखिरी दिनों में यूं होगा, यानी कि एंड टाइम्स। आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा, और सब कौमें वहां पहुंचेंगी, बल्कि बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें, यानी याकूब के खुदा के घर में दाखिल हो, रोटी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत सयून से और खुदा का कलाम यरूशलेम से साबित होगा।
اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر بھالے اور اپنے بھالوں کو ہنسے بنا ڈالیں گے اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ آپ کا دل کرتا ہے قتل کرے، لوگوں کو مارے کوٹے؟ جب جس نے لے لیا، جس کو اس نے ڈھونڈ لیا، اس کے دل کو بدل دیا، اس کے ذہن کو بدل دیا۔ اس نے وہ جو تلواریں تھی، وہ جو بھالے تھے، وہ جو مارنے کوٹنے برباد کرنے چیزیں، سب کو کاٹ پیٹ کے اس نے کیا کھیتی کا سامان بنا دیا۔ جن کو اس نے ڈھونڈ لیا، ان کو بدل ڈالا، ان کو کیا کیا، کسان بنا لیا، ان کو کھیتی کرنے والا بنا دیا۔ اور آج جو دنیا میں خادم اور خدا کے لوگ نظر آتے ہیں، وہ کھیتی ہی تو کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھالے ہنسوے سب توڑ پھوڑ کے کیا کیا، کاش کا سامان بنا لیا۔ پالوس رسول بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے۔ کئی دنیا میں آپ کو ایسے لوگ ملے جو قتل و غارت کرتے تھے، لیکن خداوند نے ان کو بدل ڈالا، اور جس کو اس نے چن لیا، ان کے پیور ہارٹ کو دیکھا، ہاں یہ ابراہیم کی اولاد، یہ غلط راستے میں، اس کو معاف کیا، بدل ڈالا اس کی زندگی کو، اور وہی برے کام کرنے والا، خون ریزی کرنے والا اس کا خادم بن گیا، اور زندگیوں کو بچانے والا، خدا کی کھیتی میں کام کرنے والا مزدور بن گیا۔ ہم ایسے مسیح نہیں ہیں، ہمیں ڈھونڈا گیا ہے۔ اس نے یروشلم کے لیے، یہاں جو خدا آخری دنوں کی بات کر رہا ہے، دیٹ واز دی نیو یروشلم، اور اس کا پہاڑ سب سے اونچا ہوگا۔ یہ ایک تمثیلاً اور تشبیہاً بات کی گئی ہے خدا کے لیے، کیونکہ وہ بلند ہے، اور یسوع مسیح کو چٹان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اسی لیے وہ جس نے اس کے اوپر گھر بنایا، وہ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ صرف اسحاق کی اولاد ہی اس کی اولاد نہیں ہے، صرف یعقوب کی اولاد اس کی اولاد نہیں ہے، اسماعیل کی اولاد بھی اس کی اولاد ہے، اور کتورہ کے بھی بچے اس کی اولاد ہیں۔ وہ ابراہیم کی اولاد کو ڈھونڈنے نکلا، اسے کوئی واسطہ نہیں، حاجرہ سے اسے کوئی واسطہ نہیں، کتورہ سے اسے کوئی واسطہ نہیں ہے، اسے واسطہ ہے اس ابراہیم سے، اس کی اولاد سے جو اس میں سے بڑی ہے۔ وہ زندگی جو ابراہیم میں سے چلی ہے، وہ ان کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ ان کو نجات دینے کے لیے آیا، وہ ان کو بچانے کے لیے آیا، وہ ان کو اس نئے یروشلم میں لے جانے کے لیے آیا، وہ ان کو ان کی ان قتل و غارت اور خون ریزی اور بدی اور برائی کی زندگی سے آزاد کر کے، نجات دے کے، ایک حلیم اور فروتن بنا کے، تابعدار، فرمانبردار، ایماندار بنا کے، پیور بنا کے اس نے یروشلم میں رکھنے کے لیے آیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو یروشلم کا ہمیں ایک عکس ملتا ہے ریولیشن میں اور آخر میں، اس کے 12 دروازے ہیں، ان کے اوپر 12 رسولوں کے نام لکھے ہیں، اس میں رہنے والے کون ہیں؟ all sons of the Abraham, all the peoples of the Abraham. کوئی اور اس میں نہیں جا سکتا، صرف اس میں ابراہیم کی اولاد ہوگی، وہ زندگی جو ابراہیم سے جاری ہوئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے باپ دادا ہندو تھے اور فلاں تھے اور سکھ تھے اور بدھ مت تھے اور پتہ نہیں کیا کیا تھے، اور مانتے تھے، پوچھتے تھے، تو ہم جو ہے نا وہ اب ہم مسیح میں آ گئے ہیں۔ یہ جو بدن آپ کو کھانے کو اور یہ جو خون آپ کو پینے کا ملتا ہے، اس کا میننگ ہے اس کو کھانے اور اس کو پینے سے آپ یسوع مسیح میں شامل ہوتے ہیں، یہودا میں شامل ہوتے ہیں، اسحاق میں شامل ہوتے ہیں، ابراہیم میں شامل ہوتے ہیں، اور ابراہیم میں شامل ہونے کے سب سے جہاں ابراہیم ہے وہاں پر رہنے والے ہیں، کیونکہ the promise of the God with Abraham, you are my people, I have an eternal covenant with you. ابدیت میرا تیرے ساتھ ہے، تیرے سبب سے قومیں برکت پائیں گی۔ تو قوم صرف ہمیں یہاں 8 بیٹے نہیں ہیں، اس کے آگے بیٹے ہوئے، ان کی آگے اولادی ہوئی، 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 جنریشن بڑھتی پھلی گئی، اور اسی طرح آسمان کے تاروں کی من اس کی اولاد ہو گئی۔ دنیا میں کھو گئے
وہ دنیا میں گم ہو گئے، وہ مختلف دیوتوں کو پوجنے لگ گئے، وہ پتھروں کو پوجنے لگ گئے، وہ جدھر چاہے اس کو گمراہ کیا، ابلیس نے ان کو تباہ کیا، ان کو روحانی لحاظ سے تباہ کیا، اور بنانے والے کو پتہ ہے کون کون ابراہیم کی اولاد ہے۔ آج وہ اسی کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ گلیوں میں شور مچا رہا ہے انہی کے لیے کون ابراہیم کی اولاد ہے، اور جس کو وہ پیور ہارٹ دیکھتا ہے کہ یہ میرا طالب ہے، اس کو بولتا آ جا، اب تو میرے ساتھ رہے گا، تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ وہ بھی ابراہیم کی اولاد تھا جس کو اس نے معاف کیا صلیب پر، اور اسی کہا آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہمارا لنک ہے کہیں نہ کہیں ابراہیم کے ساتھ، نہ تو کدورہ کو دیکھیں، نہ حجرہ کو دیکھیں، نہ سارہ کو دیکھیں، نہ یعقوب کی اور اس کی بیویوں کو دیکھیں، اس لیے ان کی بیویوں کے تقاضے کرنا ہے کیونکہ وہ پتل یہ کرتے تھے ساتھ، پھر بھی لنک ہے تو ابراہیم کی اس جینس کے ساتھ جس سے جنریشن آگے بڑھی، جس سے خدا کا کلام کہ آسمان کے تاروں کی مانند تیری اولاد ہوگی۔ 100 سال میں وہ کہتا ہے 99 ایئرز میں تو اس قابل نہیں، سوچتا ہے میں اس قابل نہیں کہ میرے اولاد ہو، نہ سارا سوچتی ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں اگلے موسم میں باہر میں بیٹا ہوگا، اور یوں ابراہیم کی زندگی میں اولاد کی کثرت پیدا ہوتی ہے۔ میں کسی کے لیے دعا کر رہا تھا، ان کی اولاد نہیں تھی، اور خداوند نے عورت پہ میں نے ہاتھ رکھا، میں نے دعا کی، خداوند نے کہا اس پہ ہاتھ رکھ کے کیوں دعا کر رہا ہے؟ زندگی تو مرد میں ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کر، زندگی اس سے جاری ہے، آدم زندگی کا مالک ہے، زندگی اس کے اندر ہے، اس میں سے پرورش پاتی ہے، لیکن زندگی اس میں، اس پہ ہاتھ رکھتا کہ زندگی اس میں پیدا ہو، اور میں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور خدا نے اس کو بلیس کیا، آج وہ اولاد ہے۔ اور اس دن میں نے یہ بھید جانا اور سمجھا کہ آدم کیوں ہر خدا نے اس کو اہمیت دی ہے، کیوں وہ امیز ہے خدا کا، کیونکہ خدا میں کثرت ہے، ودانیت ہے، اسی لیے آدمی میں کثرت ہے، ایک ہی آدمی سے کتنی اولاد بیٹیاں اور بیٹے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہی زندگی آگے چلتی ہے، انہی بیٹوں سے اور بیٹیاں بیٹے پیدا ہوتے ہیں، پھر ان سے اور بیٹے بیٹے، اور یوں خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آسمان کے تاروں کی تیری اولاد ہے۔ اور کیوں تب کہتا ہے کیا میں نے ایک آدم کے لیے ایک ہی عورت نہیں بنائی، جبکہ میرے پاس ارواح میں اور بھی روحیں موجود ہیں، کہ وہ روحوں کو ملٹیپلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ بدنوں کو ملٹیپلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ He is above of all the knowledge, all the visions, everything۔ جو نئے یروشلم ہے یاد رکھیں، اس کے جو 12 دروازے ہیں وہ 12 شاگرد کے نام لکھے ہیں، اس کے اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام سے وہ منسوب ہے، تو اس میں شامل ہونے والے کون ہیں، اس میں رہنے والے کون ہیں؟ ابراہیم کی اولاد، all the nations of the Abraham۔ اور یہ جو یسائی کی بارفت خدا نے جو کلام کیا، اس نے کہا قومیں آئیں گی، تو یہ وہی ابراہیم کی اولاد سے پیدا ہونے والی قومیں ہیں۔ ابراہیم سے جو آگے بڑھنے والے لوگ ہیں وہی ہیں جن کو وہ چن چن کے پیور ہارٹ دیکھ دیکھ کے، دل دیکھ دیکھ کے ان کو وہ اپنے پاس لے کے آیا اور اس میں مستحل کر۔ ایک بات جو بہت ہمارے لیے باعث فخر اور باعث تقویت اور باعث قوت ہے، خدا وفادار خدا ہے۔ اولادوں نے آگے چھوڑ دیا پر اس نے نہیں چھوڑا، وہ آج بھی ڈھونڈ، اس نے اپنے بیٹے کو جاؤ ڈھونڈو، اور میرے لوگ، میرے بیٹے، میرے بندہ ابراہیم کی اولاد کو ڈھونڈ کے لاؤ میرے گھر میں۔ اور مکاشفہ میں جو آخری آتا، بڑی زبردست آخری بات کے آخری حصے میں، کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان رہے گا، وہ ابراہیم کی اولاد کے ساتھ رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ جس کو نہ انسان دیکھ سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے، پر وہ دیکھیں گے، کیونکہ ابراہیم نے خدا کو دیکھا، اسحاق نے، ایماندار نے خدا کو دیکھا، اور وہ دیکھیں گے، وہی جو ابراہیم کی حقیقی اولاد ہے، جن کا دل خالص ہے خدا کے لیے، ان کا ایمان خالص ہے خدا کے لیے، وہ دیکھیں گے۔ تو خدا نے ہمیں ایسے نہیں غیر قوموں سے لے لیا، ہمارا تعلق ہے ابراہیم سے، کہیں نہ کہیں ہم جڑتے ہیں اس کے ساتھ جا کے، اس لیے اس نے ہمیں ڈھونڈا ہے، ہماری تلاش کی ہے، ہمیں پایا ہے، ہمیں نجات دی ہے، اور ہمیں برکت دی ہے، تاکہ ہم اس کے ساتھ رہنے کے لائق ہیں۔
تو آج جب ہم یسوع کا بدن اور خون لیتے ہیں تو ہم روحانی اور جسمانی اعتبار سے ابراہیم کی اولاد بنتے ہیں. ہم یسوع مسیح میں شامل ہوتے ہیں. ہمیں نہ صرف ابراہیم کی اولاد بنتے ہیں, ہم خدا کی اولاد بنتے ہیں. خدا ہم آپ سب کو برکت دے. ہالےلویا. ہم خدا ان کی میز کی طرف جائیں گے. ہالےلویا. جتنے ہمارے ساتھ آن لائن ہیں, آپ بھی اپنے پاس شربت رکھ سکتے ہیں, روٹی رکھ سکتے ہیں. ہالےلویا. جب ہم دعا مانگیں گے, یشوع کے نام سے آپ کے پاس جو پانی پڑا ہے, شربت پڑا ہے, یشوع کے جلالی خون میں تبدیل ہو جائے گا. جو روٹی پڑی ہے یشوع کے بدن میں تبدیل ہو جائے گی. ہالےلویا. ہالےلویا. سارے خلا سے لے کے زمین تک, آسمان سے لے کے زمین تک ایک ہی نام ہے, وہ یشوع مسیح کا نام ہے. جب ہم پکارتے ہیں اس کے نام میں ہر ایک کام کرنے کا قوت رکھتا ہے. ہالےلویا. 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 پاسٹر ہٹ سے بنتی ہے, پلیز دعا میں. آسمان اور زمین کے مالک تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں. تو نے ہمیں برکت دی, ہمیں سلامتی بخشی. تو نے ہمیں ایک کرنے کے لیے اور اپنے ساتھ چھوڑنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا. اس کا بدن اور خون ہمیں پاک کرتا, مقدس کرتا ہے, ہمیں تجھ سے ملاتا ہے, ہمیں تیرے لائق بناتا ہے اور ہمیں ابراہیم کی اولاد بناتا ہے. ہم دے برکت دیں اس روٹی کو, اس میں کو چھوٹنا اپنے پاک حضوری سے معمور کا, اپنے مسا سے باہر, اس کے پینے سے, اس کے کھانے سے بدن کی بیماریاں روک دور ہوں. ایمان کی شکتی پر سو رہا ہے. ایمان, امید, محبت میں ہم بڑھے, تیری قربت, تیری قوت میں بڑھے. تیرے نام کی وسیع کی ہے. بلیس ہو اور برکت پائے یسوع. ہالےلویا. 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 جنہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے, پلیز وہ کھڑے ہو کے لے سکتے ہیں. ہالےلویا. اور دوسری بات, جنہوں نے بپتسمہ لیا ہے یہ وہ بھی لے سکتے ہیں. ہالےلویا. 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 ہم پڑھیں گے پہلا کرنتھیوں 11:23 سے 32 تک. یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات کو پکڑوایا گیا وہ روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا, یہ میرا بدن ہے, تمہارے لیے ہے, میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. اس طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا, یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے, جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک کہ وہ نہ آئے. اسی واسطے جو کوئی نام نہ سکتا ہو پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے, وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار کا. بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اس طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے, کیونکہ جو کھاتے پیتے وہ خداوند کے بدن کو نہ پہچانے, وہ اسی کھانے پینے سے سزا پائے گا. اسی سبب سے تم میں بتیرے, کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے اور سزا نہ پاتے, لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہرے. ہالےلویا. یاد پڑی, آپ میں کئی بیمار اور کئی کمزور اور کئی مر بھی گئے, بیٹھے یہی ہیں, روحانی مرے ہوئے ہیں. آگے کیا تھا, اگر اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے. کئی لوگ ایسے لیتے پرشاد ہے, لے لو, جانچنا بھی نہیں ہے. پلیز اپنے آپ کو جانچے. میں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھتا ہوں. خدا میں انسان ہوں, چاہے غلطی ہوتی ہے. چرچ میں آن لائن اگر کسی سے میری بات سے اٹھتے بیٹھتے سے ٹھیس پہنچی ہے, میں معافی مانگتا ہوں. ہالےلویا. 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 کیونکہ یہ بات مجھے پربھو سے پہنچی اور میں نے تمہیں بھی پہنچا دی کہ پربھو یشوع جس رات میں پکڑوایا گیا وہ روٹی لی اور دھنیہ واد کر کے توڑی اور کہا, یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے, میری یاد میں اسی طرح کیا کرو. خداوند تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں, تیرے بدن کا خداوند. ہالےلویا. خداوند تیرا بدن جو ہمارے لیے توڑا گیا, تیرا شکر کرتے ہیں خداوند. ہالےلویا.
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू की नई वाचा है, जब कभी पियो मेरी याद में इसी तरह क्या करो। खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, जैसे तेरे खादिम ने पहले दुआ मांगी खुदावंद, तूने दुआओं को लफ्जों को सुना कबूल किया खुदावंद। जो ये रोटी तोड़ेगी खुदावंद, खुदावंद तेरे बदन का शुक्र करते हैं, इस लहू को तेरे सम्मुख रखते हैं खुदावंद। जब हम ये ले खुदावंद, तेरा बदन और तेरा लहू हमारी जिंदगियों में काम करे। सारा जलाल तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, रबा का थला बगरी भी गिरा। हालेलुया, हालेलुया। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास। आता हूँ मसीह। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का पद लफ्ज़ जो रबा का थला बगरी भी गिरा। रुबाशदा तेरे अंदर गिरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा का थला बगरी भी गिरा। खुदावंद का लफ्ज़ जो आपके लिए आया है, हालेलुया। रबा का बगरी भी गिरा, खुदावंद का लफ्ज़ जो आपके लिए आया है, रोटी भी ओ रबा का बगरी भी गिरा, पूरी भी गिरा बगड़ा अंदर गिरा। रबा शदा तेरा पूरा तेरा। ओ रबा का थारा मंदिर गिरा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का लफ्ज़ जो आपके लिए आया है, ओ रबा का बगरी भी गिरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र की तारीफ करते हैं तेरे बदन का। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का लहू, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे बदन का। पूरी भी की दफा में नाम तेरे गिरा शदा तेरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र की तारीफ करते हैं, सारे खुदा का शुक्र करके धन्यवाद करके खुदा के बदन और खुदा के लहू को देंगे। हालेलुया, खुदावंद तेरी तारीफ। खुदावंद तेरे बदन का शुक्र, शुक्र तेरे लहू का। हालेलुया। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरे जीव काम होती है कि तूने अपनी बड़ी बदन और खून के वसीला से नहीं किया, सब कामों को एक किया, सब कामों को एक बदन में शामिल किया, एक रूह में शामिल किया, ताकि सब में तू हो और सब में तेरे बंदा अब्राहम की औलाद। हमें बरकत दे कि हम ईमान में, रूह में, सच्चाई में और कुव्वत में, पाकीज़गी में जिए। हम तेरे लायक अपने आप को बनाए, जिन्होंने तुझको कबूल नहीं किया उनकी बरकत दे, तुझको कबूल करके यीशु मसीह में खुश है, ताकि खुदा हम आसमानी पिता के साथ जुड़ने वाले और उसके साथ रहने वाले बने। हमें बरकत दे, हम ईमान के साथ इस बदन और खून को लेने वाले बने, क्योंकि शक्ति और जोर और निजात और शादमानी तेरे ही खून और तेरी ही बदन और तेरी कुदरत में है। हम सब जितने इसमें शामिल हुए उन सबको पढ़ते, ऑनलाइन जितने शामिल हुए उन सब पर तेरी बरकत दे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। हम बीमारों के लिए दुआ मांगेंगे, जैसे हमेशा मांगते हैं। अगर आपके पास पानी है, आप अपना पानी पकड़ सकते हैं। अगर आप में कोई भूत प्रेत से बंधा है, किसी बीमारी से बंधा है, विचक्राफ्ट से बंधा है, अपने सिर पे हाथ रखें, अपनी बीमारी पे हाथ रखें। जब हम ये गीत गा रहे हैं, यीशु के पाक फरिश्ते आपको छुएंगे। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट से प्रॉब्लम, अपने कागजात हाथ में उठा ले। हालेलुया। जिसके औलाद नहीं होती, अपने सिर पे हाथ रखें। जब दुआ मांग रहे हैं, यीशु के पाक फरिश्ते छुएंगे। नाम सदा
हालेलुया खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बरकतों का आशीषों का खुदावन हालेलुया। जितनों ने भूत प्रेत से बंधे हैं, जितनों ने अपने सिर पे हाथ रखा है हालेलुया खुदावन उनको सबको तेरे सामने रखते हैं। जितनों ने अपनी बीमारी पे हाथ रखा है, जितनों ने अपने डॉक्यूमेंट्स हाथ पे पकड़े हैं, जितनों ने औलाद नहीं होती, जितनों ने सिर पे हाथ रखे हैं, हर एक तरह के बंधन को हुक्म देते हैं। जितनों ने ईमान से हाथ रखा है, हम सारे खादिम मिलकर हुक्म देते हैं यीशु के नाम से, यीशु के पाक फरिश्तों छुओ हर एक तरह का बंधन, हर एक तरह की रुकावट यीशु के नाम से खुल जाए हालेलुया। चाहे वो ख्याली तौर पे है, जिस्मानी तौर पे है, रूहानी तौर पे है, पैसे के तौर पे, हर एक तरह का बंधन यीशु मसीह के नाम से खुल जाए हालेलुया। कलाम में लिखा है यीशु मसीह वो चाबी है जिससे खोलोगे खुल जाएगा, बांधोगे बंध जाएगा। हर एक तरह का बंधन, हर एक तरह की रुकावट यीशु मसीह के नाम से खुल गई है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं और बरकत और आशीष यीशु मसीह के नाम से बढ़ती चली जाए और फतह पे फतह पाती चली जाए। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलकर मांगे होते हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया। आसमान और जमीन का मालिक तेरा शुक्र करते हैं, तूने अपने बड़े यीशु मसीह के वसीला से हमें निजात बख्शी, हमें जिंदगी बख्शी। ऐ खुदा तूने हमें ढूंढा, हमारी तलाश की, हमें इब्राहिम की औलाद है, हमें बरकत दे कि हम तुझ में ईमान में शक नहीं, हमें इब्राहिम जैसा ईमान, इब्राहिम जैसी मोहब्बत से करने वाले बने, हमें बरकत दे। हम सलीम से मांगकर आसमान जमीन बदल की सारी बरकतें में बख्श, हमें बरकत दे। शुक्र हो तेरी तारीफ हो, जितनी जिंदगी तेरी हुजूरी में आई तेरे शुक्र गुजार जो ऑनलाइन बहन भाई जुड़े हमारे साथ उन सब के लिए तेरा शुक्र गुजारी, तेरी बरकत तेरी बख्शिश को मांगते हैं। ये सदिया नजरानी के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं जो बड़ी खुशी रज़ामंदी के साथ तेरे जो दिया गया, तेरे जो मकबूल ठहरे। आसमान जमीन बदल की सारी बरकत, मेरे रोजगार में बरकत बढ़ोती जारी रहे, किचन बरकतों से भरा रहे, तेरा जलाल और तेरी कुदरत ज़ाहिर हो। हम सबको बरकत देना, ईमान में, रूह में और खुदा सच्चाई की कुव्वत में हमें बढ़ने का बड़ा ताकत दिया और अपनी जलाल की शक्ति से हमारा
हमारा बाहर से अंदर में ठहरे। और आज जो कलाम सुना गया उसके वसीला से हमारे दिल ताज़ा हो, शादमान हो, हम तुझ में जिए, हम अपने आप को तेरी मोहब्बत को जाने पहचाने, हम तेरी कुर्बत को जाने और पहचाने। आसमान के पिता तेरे उस लाजवाल को प्यार को जाने, हमें बरकत दे। और जितने भी बहन भाई एफएस प्रेम को बाद में भी देते हैं उन सब के लिए बरकत को मांग। तेरे खादम के लिए शुक्रगुजार है जिस प्रेम को लीड किया, उसको अपने इस्लाम के समान में रखते हुए, अपनी बरकत से भरते हुए जलाल और कुदरत से इस्तेमाल कर। जिन बीमारों ने शफा पाई उनके लिए शुक्रगुजार है। तुम्हारी हम दस्ताइश पर तख्तनशीन हुआ, हम तेरा शुक्र करते हैं। तूने अपनी सलामती की बाड़ हमारे चारों ओर लगा के रखी और खुदा हमें अपनी हुजूरी से मामूल किया। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हम सबको बरकत दे, ईमान की कुव्वत और खुदा मोहब्बत की कुव्वत से भर और बरकत और सलामती हमारी जिंदगी में जारी हो। यीशु मसीह के नाम से ईमान और यकीन और भरोसे के साथ मांगते हुए पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब से हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की रिफाकत और शराकत सारे ईमानदारों के साथ, सारी मिनिस्ट्री के साथ, सारे खादिमों के साथ, सारे परिवारों के साथ यीशु मसीह आने तक होती रहे। सारे बोले आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। शुक्रगुजारी, उसने हमें जिंदगी दी, उसने हमें सलामती बख्शी, उसने हमें मौका दिया, अपने हुजूर फराहम किया। उस शुक्रगुजार उसने हमारे ईमान को बढ़ाया और हमें अपनी तकवीर बख्शी। जितने भी बहन भाई हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं, हम सब बरकत चाहते हैं, सलामती चाहते हैं, खुदा की बरकत आपकी मांगते हैं। और हमारा ईमान है कि हम जो ऑनलाइन प्रेयर, हमारी कोई प्राइवेसी नहीं, हम ऑनलाइन प्रेयर इसलिए करते हैं ताकि आप खुदा उनको जाने पहचाने, उसकी कुव्वत में, कुर्बत में, कुदरत में बढ़ें। हम दुनिया का लालच नहीं मांगते और ना ही हम दुनिया की चीज़ें मांगते हैं। हम खुदा की बरकत को जो उसने हमें दी है बांटते हैं, और जो लेता है वो बरकत पाता है। हम आपको और बरकत दे और बढ़ाए और रूहों की निजात और रूहों की निजात और ख़ानदानों की बहाली तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। हमारी वेडनेसडे की प्रेयर मीटिंग 8 बजे होगी कोलोराडो यूएसओ में। इस वक्त 8 बजे होंगे शाम के, और जुमेरात की सुबह के 7 बजे होंगे पाकिस्तान में 7:30 इंडिया में। आप ज़रूर इसको देखें और शामिल हों और सीखें और सिखाएं और खुदा उनकी खिदमत में बढ़ें, क्योंकि हर काम का अजर वो देगा जो उसके लिए दिल से और खालिस नीयत से प्योर हार्ट के साथ काम करता है। वो उसको आसमान की बादशाहत में हमेशा की ज़िंदगी की जगह खुदा आपसे